السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر حاضر ہوں لے کر بیان قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا، جس کا عنوان ہے قبر میں منکر نکیر کے سوال۔ تو چلیے سنتے ہیں بیان کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں سورۃ یاسین میں قرآن کریم نے جو 3 پیغمبروں کے واقعے کو ذکر فرمایا، اس کو عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا، اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے پروردگار عالم۔ اس مالک کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے جس نے سارا جہان بنایا ہو۔ اس خالق کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے کہ جس نے تمام نظام عالم کو چلایا اور بنایا اور تمام کو کھلانے پلانے پہ قادر ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا، اور کسی کو فرمایا کہ تو میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں گا۔ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ، اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے، اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح و شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے۔ اس کی شان کبریائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا۔ کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے، اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو۔ یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری قبر بن جائے، اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا۔ وہ آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ سوچ لے گا، اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا۔ اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا۔ کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی۔ ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خدا بند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی۔ وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے بات، ایک مرد کے بھی، لکھے پڑھے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں، اس کے خد و خال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مزدور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑھا، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھول لی، قبر
بناتے وقت کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے، قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عذاب ہوگا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے۔ قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قصور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دے۔ ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے، ہم نے پوچھا مردہ نہانے والے سے، ہم نے پوچھا میت پہ کفن ڈالنے والے سے۔ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے۔ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے، خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پنگل کر راکھ بن گئی، اب حساب و کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسی اور قیامت کیسی؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے، اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی ارینی، ربی ارینی، او میرے مولا میرے، او میری پروردگار، میرے رب، میرے پالن ہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے کیا چیز، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا، ان کو اعضاء کو کیسے جوڑ لے گا، کھال کی مٹی بن گئی، گوشت کی مٹی بن گئی، آنکھ ناک زبان کو کیڑے کھا گئے، ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں، تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح سے تو مردوں کے اعضاء کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا، حالانکہ مجھے یقین ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے، الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور ظالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں۔
جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان ذبح بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان ذبح کرا دیا مگر بولا تک نہیں۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے۔ خدا کی قسم اگر آج صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں، فوراً بدل جاتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کے عادی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا۔ تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا، آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میری پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو، پہلے ہی بات شروع نہیں کی، جو میں نے ابھی بات کہی ہے اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں، اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس پہ حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے کیا تیرے دل میں میں اس قابل، جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو، جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی۔ جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے اوپر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ اب قال اولم تؤمن،
کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں؟ میری کار سازی پہ یقین نہیں؟ میری ربوبیت پہ یقین نہیں؟ میری الوہیت پہ یقین نہیں؟ میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، ہاں ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتوں پہ تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ، شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، جال کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں، ان کے ایک ایک پتے کی وکھری وکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس، کسی کے اندر میٹھے رس، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں، اور کھانے والے حیا کر ذرا بتا تو صحیح، بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی، جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا، اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے، اس کا تو احسان مند ہے۔ اور جس نے ساری چیز کو بنایا، میرا احسان تیرے یاد نہیں؟ مجھے یاد نہیں کرتا جس نے سرے سے بنایا، جس نے چونی خرچ کر کے، روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے سامنے تو تیری آنکھیں جھکتی ہیں شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا، کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال ولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل، میرے کس کس نظام کو دیکھو گے، کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو اس پر قادر ہے۔ فرمایا خلیل، جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو، اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا، یہ میری تیری گفتگو، میرا تیرا سوال، یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا، اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، امت کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے، نقل قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے خلیل آ جاؤ، آؤ جنگل میں۔ خلیل پہنچ گئے، فرمایا قال فخذ اربعة من الطير، اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو،
الگ الگ نسل کے ہوں، الگ الگ قسم کے ہوں، 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے۔ 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا۔ فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا رواں اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچیں کاٹ دو، ان کی پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا۔ فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا اب قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو۔ تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چونچے، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخون تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ قال فخذ 4 من الطير۔ فرمایا سن لے قرآن کریم قبر کھودنے والے، سن لے سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے، سن لے جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے، اس کا کیا بنے گا؟ اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، حساب نہ حساب، مٹی میں مل گیا، اب حساب و کتاب کیسا؟ تمام کافروں کی یہی بات تھی۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سامنے جلا، ہمارے سامنے غرق ہوا، ڈھونڈا نہیں ملا، مچھلیاں کھا گئی، خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا، ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا، کان کسی نے کھایا ہوگا، پیر کسی نے کھایا ہوگا، یہ اکٹھا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے خلیل آ جا، اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا، تجھے دیتا ہوں، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا۔ فرمایا قال فخذ 4 من الطير، ان پرندوں کو پکڑو، ان کی پروں کو جمع کرو، ان کے بالوں کو اکٹھا کرو، خوب ملا جلا دو، گوشت کا قیمہ بالکل مہین بنا دو، باریک کر دو، اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں پہ دور دور پھینکاؤ۔ فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کے جزوں کو، ان کے رگ و ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ، اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو، ان پروں کو بھی، اس روح میں بال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو۔ اور اس کے بعد فرمایا منہم جزءا ثم ادعوہم یأتینک سعیا ثم ادعوہن، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا ثم ادعوہن، اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سایا، چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر چھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت چھٹا، قیمہ چھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر جڑتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا، پھر پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، چونچ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی۔ فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور
کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور میرے خلیل، جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہیں، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی تھی، پھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آدمی کا ریزہ ریزہ یوں ہی جوڑ لیتا ہوں، تمام چیزیں جڑ جاتی ہیں، اور جڑنے کے بعد پھر ہمارے آنکھوں دیکھنے حال سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارا دل و دماغ غلط سوچ سکتا ہے، ہمارا ضمیر غلط کی باتوں کی طرف جا سکتا ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی شے ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گی، چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے بعض ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوگا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لے ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرین موجود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل سامنے آتے ہیں، اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ فرشتے آتے ہی سوال کر دیں گے، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والو تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں۔ فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان گیا، اب نماز نہیں پڑھنی۔ کہتا اچھا نماز نہیں پڑھنی، میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نے تو کبھی بھی قضا نہیں کی۔ اب آد آئے گی مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی، ایماندار آدمی، مسلمان آدمی، نمازی، جس کی آخرت اچھی ہے، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے، وہ میرا رب۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج تو دین کی بات کا مذاق ہے، آج تو دین فالتو فنڈ ہے، آج تیرے گھر میں میرے گھر میں، تیرے خاندان میں میرے خاندان میں، آج برادریوں میں دین لغو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ انہوں نے چھوڑو میاں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا دین ہے؟ بس ٹھیک ہے، جس راہ پہ کوئی لگ رہا ٹھیک ہے۔ کہتا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔
پھر آواز آئے گی ما تقول لأی ھذا الرجل. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخ میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی اور اسلام کو ماننے والے خدا کو ماننے والے ما تقول لأی ھذا الرجل بتا یہ کون ہے بتا یہ کون ہے. اس میں اقوال ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے اس کی قبر سے لے کر گنبد خضرا تک کی زمین کو چیر دیا جاتا ہے. بعض نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا عکس ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا یہ کون ہے. دیندار پہچان جائے گا آگے بڑھے گا میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں آپ تو میرے پیغمبر ہیں. اور یہ جو دوسری سرکار ہوں گی ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے نمازیں قضا کرنے والے روزوں کو برباد کرنے والے بہانے زکات کو رگڑا چڑھانے والے ایک دوسرے کے حقوق ہمسائے کی بے پرواہی کرنے والے زانی شرابی چور قاتل بدماش تمام کے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے ہا لا ادری اور میں کچھ نہیں جانتا مجھے نہ چھیڑو میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے تمہیں کیا معلوم موت کے صدمے عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا. ہا لا ادری نہ چھیڑو میں کچھ نہیں جانتا میں تو بالکل انجان ہوں. مر ربو کا کہتا ہا لا ادری مجھے نہیں پتا رب کون ہے. ماں دینوں کا مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا مجھے کیا پتا دین کیا چیز ہے. ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے میرے پاس پیسے کتنے تھے میری دکانیں کتنی تھی میرا کاروبار کتنا تھا مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں میں تو صرف یہ جانتا ہوں. اچھا تجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں میں اور کچھ نہیں جانتا. حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں دس جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر اس چیخ کو جاندار آدمی سن لے تو جگر پھٹ جائے کلیجے شک ہو جائے. اور یہی نہیں کہ ایک گرز لگا تو بات ختم ہو گئی نہیں پھر دوبارہ تمام ریزوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا پھر گرز لگے گا قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی. ایک حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا کاٹتا ہی رہے گا کبھی پیروں کی طرف جائے گا کبھی سر کی طرف آئے گا. فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا اتنا زہریلا سانپ ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. ساری بات یقین والے کے لیے ہے. ادھر جس نے جواب صحیح دیے نماز کے لیے مہلت مانگی اب آئے گی ففروشو فرش بچھا دو نم کا تلورو سو جا تجھے کوئی جگانے والا نہیں سو جا جنت کی طرف کھڑکی کھول دو خوشبودار ہوا آتی رہے آرام سے سوتا رہے. حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کہتے قیامت آئے گی ابھی تو میں سویا تھا نیند بھری بھی نہیں قیامت پہلے آ کھڑی ہوئی. ہزاروں برس اسے ایسے معلوم ہوں گے گویا ابھی لیٹا تھا ابھی آنکھ لگی تھی اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. 100 سال کی تندرستی ایک دن کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں. کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا رات کاٹی نہیں کٹتی
खुदा जाने कितनी लंबी रात हो जाती है। हालांकि रात वही है, दुखिया की रात बड़ी, सुखिया की रात छोटी। हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं। तो अर्ज कर रहा था, खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी हैं, और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं, किस किस तरह पे मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्रे के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खिजरा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। एक सेकंड पहले इत्तला न हो सकी। कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, सैकड़ों आदमी यहां से गए हुए उतरते हैं, वहां से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे हैं। खुदा का निजाम तो देखो, जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाज के हवाई अड्डे पे उतर रहे हैं, और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा अभी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर अपने असबाब लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है। वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूं, और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे लिया। फायर ब्रिगेड खड़ा है, इंतजामात सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जलकर खाक हो गए। सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़ा ही, कितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते। जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक एक जहाज में जल रहा है, मगर मजाल है जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता हो। जिन बेईमानों के दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की, और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं ही आएगी। ना मालूम सड़क पे आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौत खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने अभी बताया। तो जब ये यकीन दिल में रासिख हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए। अब तो तैयारी का वक्त है, और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा ना हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कफन मिले या ना मिले, गुस्ल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, कब्र छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी पर खुदाबंद आलम की करीमी ना हो, और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे, तो बात नहीं बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाहिदे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोगों ने। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा। पूछा बताओ कैसी गुजरी। कहने लगा क्या बताऊं, यहां का काम बिल्कुल निराला है। मैंने एक दूसरे के हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की। मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई। रब्बे अकबर की कसम, वो सुई मुझे तंग कर रही है।
ایک سوئی مجھے ستا رہی ہے دوسرے کی. ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی. مل جائے ملے صحیح, بس نہ ملے تو آپ سارے ولی ہیں. سرکاری پیسہ ملے, قوم کا پیسہ ملے, رشتہ داروں کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے, مجال ہے ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں تک ممکن ہو سکے گا اسے رگڑا چڑھائیں گے. ایسی خوراک کھانے سے کیا فائدہ, ایسے کپڑے پہننے سے کیا فائدہ. ساری دنیا کو آج گلا ہے اللہ پاک سے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دودھ میں پانی ملا ملا کر کے تو کپڑے جوڑے خریدتے ہو, اب دعا قبول ہونی چاہیے. ہر چیز میں ملاوٹ کر کر کے تو ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں. جب حرام روزی سے بدن پلے گا, جب حرام روزی سے کپڑا بنے گا, جب حرام روزی سے آدمی کی نشو و نما ہوگی اور حرام روزی سے آدمی کا کاروبار چلے گا تو پھر کام کیسے آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں اس قدر کھود کرید کیا کرتے تھے کہ غلط قسم کا لقمہ اندر نہ چلا جائے. چنانچہ ابو بکر صدیق سب قید رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کا فاقہ ہے صدیق اکبر کا, اور غلام نے لا کر کے تھوڑا سا کھانا دیا. 3 دن کے فاقے کے بعد 2-3 لقمے کھا لیے. اب غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لایا تھا, غلام سے پوچھا کہاں سے لایا تھا. اس نے کہا یہودیوں کے یہاں شادی تھی, میری ان سے تعلق داری تھی, میں گزر رہا تھا, انہوں نے مجھے کھانا دیا تھا. فرمایا واہ 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 واہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو نکالنے کے لیے حلق میں انگل ماری. بلا 3 دن سے پیٹ خالی ہو, 2-4 لقمے اندر گئے ہو, واپس کیسے آئیں. کسی نے ترکیب بتائی کہ پانی پی کر حلق میں انگلی مارو. پانی پی پی کر انگلی ماری, جب تک وہ لقمے باہر نہ آ گئے صدیق نے چین نہ کی. ہمارا بھی اگر یہ مزاج بن جائے تو ہم سب کچھ اس دنیا میں کما سکتے ہیں. کیا جرت ہے کافر کی کہ ہم پہ غالب ہو جائے. ہم پہ غالب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اصل ہتھیار جو ہمارا ایمان تھا وہ کمزور پڑ گیا, بلکہ وہ رہا ہی نہیں, اس لیے پوری دنیا دشمن بن گئی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ سن رہے تھے قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بیان. ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. تو پھر ملتے ہیں کسی بیان کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.